اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر کسی چیز کو کسی ذریعے سے، کسی واسطے سے، کسی سبب سے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کسی کی نسبت ہو تو ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے مشن پر چلتے ہوئے ہر اس نسبت رسول کا ادب و احترام کرتے ہیں کہ جس کو نسبت میرے مصطفیٰ سے ہے، چاہے وہ سرکار کی سواری ہو، چاہے وہ کھچر ہو سرکار کا، چاہے وہ سرکار کا گدھا ہو، یا پھر وہ جگہ ہو کہ جہاں پر سرکار کی سواری نے پیشاب بھی کیا ہے، تو جس جگہ پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری نے پیشاب کیا اور جس مٹی پر کیا ہے وہ مٹی بھی ہم اہل ایمان کی آنکھوں کا سرما ہے، یہ ہمارا ایمان ہے الحمدللہ۔ لیکن یہ تو مہینہ جو ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے یہ تو ڈائریکٹ ہی حضور سے نسبت رکھتا ہے، چونکہ اس مہینے کا جب نام لیتے ہیں تو تصور مصطفیٰ کی طرف جاتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنا محبوب ہم گناہ گاروں کو عطا فرمایا ہے، آٹومیٹک جو ہے بندے کا ذہن اس طرف چلا جاتا ہے۔ تو آج اس مبارک مہینے کا پہلا جمعۃ المبارک ہے اور 4 ربیع الاول شریف کی تاریخ ہے، اور ان قریب انشاءاللہ وہ گھڑی عطا فرمائے کہ 9 اکتوبر کو انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا کہ جس دن ساری دنیا کے اندر صرف یا رسول اللہ کی ترانے پڑے جائیں گے، پوری دنیا کے اندر وہ دن منایا جائے گا۔ اب رات بھی میں نے ایک جملہ کہا تھا پروگرام کے اندر، تھوڑی آواز بڑھانا اس کی، رات میں نے خطاب میں ایک جملہ کہا، غور سے سننا، کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں اور امت کو گمراہ کرتے ہیں کہ جی چند لوگ ہیں کہ جو میلاد مناتے ہیں، یعنی چند لوگ ہیں جو میلاد مناتے ہیں، اکثریت نہیں مناتی ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں اس پر چلتے ہیں کہ جی سرکار کی 12 تاریخ کو وفات ہوئی ہے تو انتقال سرکار کا ہوا تھا تو یہ ولادت کا دن نہیں ہے، تو ولادت کے دن پر خوشی ہوتی ہے، وفات پہ تو سوگ ہوتا ہے۔ اکثر نہیں مناتے، چند مناتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے سوال الٹا کر دیا، آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اکثر لوگ نہیں بناتے چند بناتے ہیں، بلکہ سوال یہ نہیں، سوال یہ ہے کہ چند لوگ نہیں بناتے، اکثر مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں۔ سوال یہ ہے، یہ سوال نہیں کہ اکثر نہیں بناتے چند بناتے ہیں، نہ، سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اکثر بناتے ہیں چند نہیں بناتے۔ اب دیکھیں ہم الحمدللہ اہل سنت کا جو ظرف ہے نا بڑا وسیع ہے، ہمارا سین اللہ نے حضور کی محبت سے بڑے کشادہ فرمائے۔ ہم کبھی کسی پر فتویٰ نہیں لگاتے کہ جو میلاد نہیں بناتا کہ وہ مسلمان نہیں، معاذ اللہ، یا وہ حضور سے محبت نہیں کرنا، ہم ایسی بات نہیں کرتے، اللہ معاف فرمائے۔ ہر بندے کی محبت کا اپنا طریقہ ہے، کوئی پانی کے گلاس پر نیاز دلوا کے میلاد بناتا ہے، تو کوئی 10 دے کے بنا کر لنگر کھانا کھول کے میلاد بناتا ہے، جس کی جیسی وہ سب، جس کی جیسی، اور کوئی نہیں کرتا تو چپ چاپ جو ہے 12 ربیع الاول کے دن نہ ریلی میں جاتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، مسجد میں نماز 5 جماعت سے پڑھتا ہے اور درود پاک پڑھ کے دن گزار دیتا ہے، وہ بھی میلاد بنا رہا ہے بیٹھ کر۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے، لیکن اگر کوئی نہیں جائے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ تو ریلی میں نہیں گیا، تو سنی نہیں ہے، تو فلانا ہے، تو ڈمکانا ہے، اور تو یہ ہے تو وہ ہے، نا۔ لیکن بات دراصل یہ منانا اور چیز ہے، نہ منانا اور چیز ہے، لیکن میلاد کے بارے میں الجھنا یہ الگ چیز ہے۔ یہ تو تیسری چیز ہو گئی نا کہ یہ کہاں لکھا ہے اور یہ کیوں لکھا ہے، یہ کیوں کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ہم پر ہر سال ربیع الاول کو، ہر سال ایک نیا فتنہ سامنے آتا ہے، موبائل کا دور ہے نا، ہر سال نیا فتنہ سامنے آتا ہے، ہر سال نیا مولوی سامنے آتا ہے، اور زیادہ تر جو ہے نا اس بات پر ایشو اٹھا رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر ویڈیو اس 12 دنوں کے اندر آپ کو یہ ملے گی، کون سی؟ نبی کی وفات ہے، نبی کا وصال ہے، وفات پہ خوشی نہیں ہوتی، صحابہ رو رہے تھے تم خوشی بناتے ہو۔ ایک بندہ بولے میں جمعہ پڑھ کے مولوی صاحب کو سن کے آیا، مولوی صاحب نے کہا کہ نبی کی ولادت ہوئی خوشی مناؤ، کہ نیٹ پہ مولوی صاحب کہہ رہا تھا وفات ہوئی ہے غم بناؤ۔ اور یہ تو مسئلہ خراب ہو گیا، وہ مولوی کچھ کہتا ہے، وہ مولوی کچھ کہتا ہے۔ اور میں نے کہا مولوی کی نہیں سن بھائی، اپنے بڑوں کی سن، رب کی پوچھ، خود مصطفیٰ سے پوچھ، صحابہ سے پوچھ، میرے نبی کے گھر والوں سے پوچھ،
اولیاء، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین سے پوچھ، پوری امت جس بات پر جمع ہے اس کو کہتے ہیں اجماع امت. کیا؟ اجماع امت. جس بات پر امت جمع ہو جائے تو امت اس بات پر جمع ہے کہ رسول پاک کا میلاد برکت کی چیز ہے جو بناتا ہے، دنیا میں بھی نفع حاصل کرتا ہے، قبر میں بھی فائدہ لیتا ہے، حشر میں بھی فائدہ حاصل کر لیتا ہے. علماء امت کا نظریہ پہ اجماع امت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب میلاد وہ برکت والی چیز ہے، حدیث میں تو بعد میں ہے، قرآن میں پہلے ہے. آج زور سے تمہیں بولنا پڑے گا کیونکہ عطا ہے ثنا ہے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا. خوشی میں ہے غریبوں ایک دوسرے کو تم یہ سناؤ کہ حضور آ گئے ہیں. جھوم کے بولو اونچی آواز سے سبحان اللہ. ذرا میلاد حضور کا ہے، پورے سال 12 مہینے من کے کھایا نا، تو آج حلال کر بیٹھ کر یہاں پر ہاں پتہ چلے کہ کھاتا ہے سنی تو پھر بولتا بھی ہے. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا لا، تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے، جس کا کھانا اسی کا گانا. کوئی کسی کا کھا رہا، کسی کا گا رہا ہے. سنی کل بھی مصطفیٰ کا کھاتا، سنی آج بھی مصطفیٰ کا کھا رہا ہے. ہم کل بھی مصطفیٰ کے گاتے تھے، آج بھی مصطفیٰ کے کھاتے. تیرا کھاوا میں تیرے رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ منا. میرا دل بھی یہ چاہتا ہے تسی میرے بھی گھر آؤ. کس کا دل چاہتا ہے؟ حضور نہیں آئیں گے تو پھر کون آئے گا ہمارے گھر میں بھائی؟ وہ تو ویسی حدیث پاک میں فرماتے جب گھر میں جاؤ تو سلام کرو گھر والوں کو. اور صحابہ نے کہا اگر گھر والے نہیں ہو تو پھر فرمایا گھر والے نہ ہو تو پھر مجھے سلام کیا کرو. اس نے کہا گھر میں کوئی نہیں آپ کو سلام کیوں کرے؟ سنی بولے باقی چپ رہے. فرمایا گھر والوں کو سلام کرو، اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر مجھے سلام کرو. اگر گھر خالی ہے تو آپ کو سلام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا مجھے سلام کرو اس لیے کہ مصطفیٰ کی روح ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہوتی ہے. میری روح تمہارے گھروں میں موجود ہوتی ہے. اگر سرکار نہیں آتے تو ٹینشن نہیں، روح تو مصطفیٰ کی ہمارے گھر میں ہے نا، ہر مسلمان کے گھر میں. میرا دل بھی یہ چاہتا ہے تسی میرے بھی گھر آؤ. اگر وہ آئیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ تیری راوا دے وچ پلکاں بچھاوا یا رسول اللہ، تیری راوا دے وچ پلکاں بچھاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ یا رسول اللہ. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سب مل کر بولو، ذرا زور سے بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو، لہرا کر بولو. آسمان بھی سن لے، زمین بھی سن لے، مرحبا تیرا میلاد میں کیوں نہ. عرض یہ کر رہا تھا کہ 4 چیزیں یہ ضروری ہیں. اب مصطفیٰ کریم کا میلاد کا جو بانی ہے نا، بانی کس کو کہتے ہیں؟ چیئرمین کو. مصطفیٰ کے میلاد کا سب سے پہلا بانی، سب سے پہلا چیئرمین میرا رب کائنات ہے. جب کچھ بھی نہیں تھا، جب بھی میرے محبوب کا میلاد ہوا. قرآن کریم سورہ آل عمران 3 سپارہ گھر جا کے پڑھ لینا، حوالہ آپ کو دے دیا. 2 جلسے اللہ نے عالم اربع میں سجائے تھے، اپنا جلسہ، اپنے مصطفیٰ کا جلسہ. اور پھر اب غور سے سننا، حدیث پڑھنے لگا ہوں، صحیح مسلم شریف کی حدیث. قرآن، بخاری، دوسرا مرتبہ کس کا ہے؟ مسلم. حدیث کی کتابوں میں پہلے نمبر پر قرآن، پھر سب سے بڑی حدیث کی کتاب بخاری، پھر مسلم شریف. اس کی حدیث مبارکہ حضرت قتادہ انصاری حضور کے صحابی ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سئل عن صوم الاثنین، حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، سنی تو سال میں میلاد بناتا ہے نا بیچارہ، سال میں چاند دکھتا ہے تو 12-11 مہینے بعد پھر میلاد بناتا ہے، اور ایک سال میں لوگوں کو یتیم کی بچیاں بھی، بیکاری کی بچیاں بھی، فقیر کی بچیاں سب باہر نکل کے آ جاتی ہیں.
سب ہیں یہ بولتے بھائی شادی کرا تو میلاد نہیں بنا. میں نے کہا میں نے گھر سجایا, میرے 5,000 روپے لگے, یہ 5,000 لے جا, گھر نہیں سجاؤں گا, 5,000 میں شادی ہوتی ہے تو کروا دے, نہیں تو تیرے ذمہ لگے گا. پھر یہ غریب کی 5,000 میں کوئی شادی ہوگی؟ ایک بندہ گھر سجا رہا, محفل کر رہا, 10,000 روپے لگ گئے, تو 10,000 میں شادی ہوتی ہے؟ اوٹ پٹانگ والے سوال نہیں کیا کرو, کسی غریب کی مدد کر دو, میلاد نہیں بناؤ. تو میں نے کہا سیلاب زدگان کی مدد بھی میلاد والے ہی کر رہے تھے بیٹا, تیرا تو پتہ بھی نہیں ہے, تو چھپا ہوا کہاں پر ہے. یہ بابا الیاس قادری کے مرید, یہ میلاد بنانے والے سیلاب زدگان کی جو ہے مدد کر رہے ہیں, یہ سیلانی والے, سنی تحریک والے, تحریک لبیک والے, اور ہر سنی جس نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے جو میلاد پر خرچہ کرتا ہے, اسی نے جو ہے سیلاب زدگان کے گھر بنا کے دیے, اسی نے راشن پہنچائے. نہیں تو لاؤ تمہاری تصویر, تمہاری ویڈیو کہاں ہے, تم نے کیا ہو؟ نہ 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 نہ, میلاد بنانے والا ہی غریب کی شادیاں کرتا ہے, میلاد بنانے والے مصطفیٰ کی امت کا خیال کرتا ہے. لیکن یہ ہے ہر چیز اپنے کام پہ ہوتی ہے, ہم ہر چیز کو بعد میں نوٹ کرتے ہیں, مصطفیٰ کے میلاد کو پہلے ترجیح دیتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے بھائی, ہم اپنے رب کی. اب میں بات یہ کر رہا حضور کے صحابی حضرت قتادہ انصاری, انہوں نے کہا ہم نے سرکار سے سوال کیا کہ آپ ہر پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ غور سے سننا, آج یہ سوال جو کرے نا کہ نبی نے تو خود کا میلاد نہیں بنایا, پیدا ہوئے 12 تاریخ کو, ٹھیک ہے نا, اور 63 سال کی عمر میں وصال ہوا, تو 63 مرتبہ ہر سال میں حضور کی زندگی میں میلاد ربیع الاول آیا نہیں آیا؟ نبی نے تو نہیں بنایا. میں نے کہا سن, تو 63 سال کو رو رہا, میرے نبی نے ہر ہفتے اپنا میلاد بنایا ہے. میں حوالہ دے رہا ہوں, حدیث سنا رہا ہوں, یاد رکھنا. کسی کو بھی آپ نے سنا دیا نا, خدا کی قسم دوبارہ تجھے دیکھ کے گلی میں گھوم جائے گا, تیرے سامنے نہیں آئے گا انشاءاللہ. ہاں بولو ذرا اونچی آواز سے سبحان اللہ. لیکن غور سے سننا جو بتانے لگا ہوں. مسلم شریف کی حدیث کا نام یاد رکھو, مسلم شریف, اس کے اندر باب موجود. میرے مصطفیٰ سے حضرت قتادہ انصاری صحابی فرماتے, سوال کیا کس چیز کے بارے میں؟ ان صوم الاثنین, ہر پیر کا سرکار روزہ رکھتے ہیں. سرکار سے پوچھا اللہ کے محبوب آمنہ کے لال, آپ ہر پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ جبکہ ہفتہ بھی اللہ کا دن ہے, اتوار بھی اللہ کا دن, منگل بھی اللہ کا دن, بدھ بھی اللہ کا دن, جمعرات بھی اللہ کا دن, جمعہ بھی اللہ کا دن, لیکن پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں, 6 دن نہیں رکھتے؟ سرکار نے فرمایا اگر پوچھنا چاہتے ہو تو قیامت تک آنے والوں کو بتا دینا, میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں, فیہ, مسلم شریف کی حدیث, فیہ ولدتو, میں اس لیے اس دن کا روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن مجھے میرے رب نے پیدا فرمایا ہے. اس دن مجھے میرے رب نے, مقصد کیا ہے؟ فرمایا جس دن مجھے رب نے پیدا کیا, اپنے پیدا ہونے والے دن کو خوشی منا کر روزہ رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. ہم تو سال میں میلاد بناتے ہیں, مصطفیٰ خود کا میلاد ہر پیر کو بنا رہے ہیں. اب نبی نے بنایا. اور دوسری بات کیا فرمائی اسی حدیث کے اندر؟ فرمایا فیہ ولدتو, اس دن میں پیدا ہوا اسی لیے روزہ رکھتا ہوں, وفیہ انزل علیہ, اور اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اسی پیر کے دن اللہ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی ہے. یعنی وحی کو ایک طرف کریں تو پہلی بات کیا ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا, یعنی پیدائش کے دن روزہ رکھ کر خوشی منانا, اللہ کی بارگاہ میں صدقے خیرات کرنا, یہ تو خود میرے مصطفیٰ کی کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ مسلم شریف. کون سی ہے نا؟ اب کوئی کہے کہ جی نبی نے میلاد نہیں بنایا, اس کو بولو چل تیری لائبریری میں پڑھا لکھا نہیں, عالم نہیں, مفتی نہیں, کوئی امام نہیں, بس کسی کے پیچھے جمعہ پڑھتا, اس نے بتایا تھا, چل میں تجھے نکال کے تو مسلم شریف میں نہ ملے تو تیرے ساتھ چلوں گا, مل جائے تو تو میرے ساتھ میلاد میں چل لینا. بات ہے سیدھی سی. تو نہیں ملے تو پھر ہم تمہاری طرف, مل جائے تو پھر تو آ جائے میلاد بنا حضور کا. امت کو کس طرح ٹارچر کیا جاتا ہے بھائی. 12 تاریخ کو نبی کا وصال ہے, وفات ہے, اور نبی کی ولادت نہیں ہے. میں نے کہا غلام فرید نورانی کا ابھی سے لے کر جب تک میں زندہ ہوں, جب تک, اور قیامت تک میرا چیلنج ہے تمہیں بھی, تمہارے بڑوں کو بھی. وہ سنو غور سے, وہ کیا ہے؟ 12 تاریخ کوئی بھی مکتبہ فکر کا آدمی 12 تاریخ وصال کی ثابت کر دے, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, میں اپنا مسلک چھوڑ دوں گا انشاءاللہ. بس میرے نام کے آگے نورانی بریلوی لگتا, میں چھوڑ دوں گا, تیرا نام لگواؤں گا. میرا چیلنج ہے یہ, کوئی بھی ثابت کر کے بتا دے, کسی بھی تاریخ کی کتاب سے, حدیث سے, کہیں سے بھی ثابت کرے کہ سرکار کی وفات 12 تاریخ کو ہوئی ہے. جاؤ, ہمارا چیلنج ہے. نہیں تو ہم تمہیں دکھائیں گے ولادت 12 کو ہے, وصال 12 کو. یا دیکھ لے یا دکھا لے بھائی. ہاں, عمران خان والی بدماشی نہیں چلے گی, نہ کھیلوں نہ کھیلنے دوں کسی کو.
یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ پاکستان ہے بھائی، یہ مصطفیٰ کا دین ہے، یہ اسلام کی بات کر رہا ہوں. دیکھو میں سیاست کی بات نہیں کر رہا جو آپ اپنی مستی چلائیں، میں بتا رہا ہوں نا، یا تو آپ دکھا دیں یا ہم سے دیکھ لیں. آپ بھائی بات دلیل سے ہوتی ہے نا کہ بھائی یہ چیز دکھاؤ کہاں لکھی ہے، ہاں یہ سوال کر، ہم تجھے دکھائیں گے، اور نہ دکھائے تو پھر تجھے دکھانی پڑے گی. جو نکل جائے، جو جیت جائے بندہ اس کی طرف ہو جائے، وہ سچا ہوگا. اور دوسری بات، اب دیکھیں یہ بات میں نے آپ کو بتا دی، یہ چیز حضور کا وصال 12 کو بالکل ریلیکس و مطمئن ہے کہ بولو ٹینشن نہیں لو، 12 کو وصال ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اتفاق کے طور پر اتفاق ہے. اگر یہ بات مان لی جائے، اب یہ جملہ بڑا تگڑا ہے میرے بھائی سنی، میلاد آئے گا جب آئے گا، لیکن 4 دن میں تو لنگر میلاد کا کھایا ہوگا، اور 4 دن میں نہیں کھایا تو پورے سال صدقہ مصطفیٰ کا ہی کھا رہا ہے. تو ویسے اب تیرا امتحان ہے، پتہ چلے گا پورے سال کس نے مصطفیٰ کا کھایا، کون باغی رہا ہے. جملہ اتنا بھاری دینے لگا ہوں. جملہ کیا ہے؟ میں نے کہا اگر یہ بات تیری مان لی بھی جائے کہ بھائی 12 تاریخ سرکار کا وصال ہے، چل ٹھیک ہے مان لیا جائے، تو میں نے کہا پھر کیا کریں؟ اب وصال ہے جب تم کہہ رہے ہو کہ مان لی جائے تو پھر غم مناؤ. میں نے کہا بابا بات دراصل یہ ہے کہ وصال اور وفات کا غم وہ بنائے کہ جس کا نبی مر گیا ہے. وصال اور وفات کا غم وہ بنائے کیونکہ اسلام میں مرنے والے کا سوگ کتنے دن ہے؟ 4تھے دن سوگ کرنا حرام ہے. 1450 سال گزر گئے تو ابھی تک سوگ میں ہی بیٹھا ہے. سرکار کو 1450 سال گزر گئے، تیرا سوگ ابھی تک ختم نہیں ہو رہا، یہ تو حرام کام کر رہا ہے. ہر بندے کا سوگ اسلام میں 3 دن ہے، 4تھے دن سوگ حرام ہے. میں نے کہا دوسری بات یہ ہے، اگر نبی کی وفات ہے نا 12 کو، دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہے، خوشی غمی. بندہ جو خوش ہے وہ غمی نہیں کر سکتا، جو بندہ غم ہے وہ خوش نہیں ہو سکتا. ایک وقت میں بندہ 2 کام نہیں کر سکتا. جملہ سننا غور سے سنی، ایک وقت میں بندہ 2 کام نہیں کر سکتا. اگر وہ خوش ہے تو غم نہیں کر سکتا، اگر وہ غمگین ہے تو خوش نہیں ہو سکتا. میں نے کہا ولادت مصطفیٰ بھی خوشی ہے، اور دوسری بات ایک غم ہے. 2 چیزیں ہیں، ایک کام کر، غم تو لے جا، خوشی ہمیں دے دے، تو غم مناتا رہے، ہم خوشی مناتے رہیں گے. اگلی بات، جملہ بڑا جاندار ہے. میں نے کہا بات دراصل یہ ہے، مصطفیٰ کی ولادت 12 کو ہے. اگر تو کہتا وفات ہے تو وفات کا سوگ اور غم وہ بنائے جس کا نبی مر گیا ہے. جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے وہ تو کل بھی زندہ تھا، وہ تو مزار میں آج بھی زندہ ہے. بھائی وفات کا غم وہ بنائے نا بھائی، وفات کا غم وہ بنائے کہ جس کا نبی مر گیا. میں غم کیوں بناؤں بھائی، میرا نبی تو زندہ ہے. تو زندے کا غم ہے. میرے امام کہتے ہیں یہ نجدی منافق ہے، گندا ہے واللہ، غلاظت میں پل کے بلندہ ہے واللہ، جہنم میں نام اسے کا کنندہ ہے واللہ. جو مردہ کہیں ان کو وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر یہ لکھا کیا؟ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بہت بڑے اللہ کے ولی کامل ہیں. کیا نام ہے؟ سید احمد کبیر رفاعی، بہت بڑے ولی کامل، غوث پاک سے پہلے کے ولی ہیں. اعلیٰ فرماتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں گئے نا، جالیوں کے سامنے کھڑے، حضور کی جالیوں کے سامنے، اور جا کر کیا کہتے ہیں؟ جملہ سننا، فتاوی رضویہ میں موجود. جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اپنے شعروں سے تو بہت سلام پڑھا ہے، اور وہاں میں نے بڑے جواب سنے، آپ نے جواب دیا، لیکن آج میں آیا ہوں روزے پر، اور میں آج کروں گا آپ کو سلام. جب تک ہاتھ نکال کے مجھ سے مصافحہ نہیں کرو گے نا. سید احمد کبیر رفاعی فرما رہے، میرے امام لکھتے ہیں، فرمایا آقا میری ضد ہے، جب تک جالیوں کے سامنے سے نہیں جاؤں گا
جب تک ہاتھ قبر سے نکال کر مصافحہ کر کے سلام نہیں کرو گے. میرے امام سے پوچھا گیا پھر ہوا کیا؟ فرمایا ہونا کیا تھا، غلام ضد کرے مصطفیٰ پورا نہ کرے. بولو نا اسی آواز سے سبحان اللہ یار. غلام ضد کرے محبوب پورا نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا پھر کیا ہوا؟ فرمایا غلام نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. اعلی حضرت فرماتے غوث پاک برابر میں کھڑے تھے، بغداد کا پیر برابر میں کھڑا تھا. غوث پاک نے فرماتے میں نے خود نے دیکھا مصطفیٰ نے اپنی مزار سے اپنی قبر سے ہاتھ نکال کر کبیر احمد رفاعی سے مصافحہ فرما لیا ہے. ان سے مصافحہ فرمایا میرے مصطفیٰ نے. تو کون کہے کہ وہ زندہ نہیں ہے؟ کہنے والا مردہ ہے. میرا نبی زندہ ہے، میرا نبی زندہ ہے. آؤ آیت کی طرف جو پڑھنے لگی، اس آیت کا ترجمہ سنو، تقریر ختم. اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تاکہ تمہارے پاس نور آیا، ایک روشن کتاب آئی. نور سے مراد مصطفیٰ کی ذات، کتاب سے مراد قرآن حکیم. بعض نے دونوں سے مراد قرآن لیا، لیکن یہ ترجمہ غلط ہے. کیوں؟ کہ ایک وقت میں دو چیزیں نور نہیں ہو سکتی ہے. ایک چیز قرآن ہے، کتاب سے مراد نور و کتاب ہے قرآن ہے، اور پہلے نور سے مراد مصطفیٰ ہے. چونکہ مصطفیٰ آئے ہیں تبھی تو قرآن آیا ہے نا. مصطفیٰ نہیں آتے تو قرآن کہاں سے آتا؟ تو کتاب مبین سے مراد یہ قرآن ہے، اور نور سے مراد سرکار کی ذات مبارکہ ہے. اب سنیں، سرکار سے پوچھے یا رسول اللہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کب سے ہیں؟ حضور نے فرمایا میرے صحابیوں، میں آدم کے مٹی اور گارا بنانے سے پہلے، ابھی آدم تیار نہیں ہوئے، ابھی مٹی اور پانی میں ان کو گارا گوندا جا رہا تھا نا، مٹی سے آدم کو بنانا ہے. فرمایا جب آدم کے لیے مٹی اور پانی کا جب انتظام کیا جا رہا تھا، اس سے بھی 14,000 سال پہلے سے میں تمہارے رب کی بارگاہ میں نور موجود تھا. آدم کی مٹی بننے سے کتنے ہزار سال پہلے؟ اب حضور کا صحابی ہے نا. دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں، ہمارا جھگڑا عقیدہ عقائد کے ساتھ ہے. ہم عقیدے کے بڑے پکے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہمیں عقیدہ ماننا صحابی کا. دیکھو میں نے نام نہیں لیا بھائی، دیکھو یہ آپ خود کہہ رہے ہیں میں ذمہ دار نہیں اس چیز کا. ہاں میں تو کوئی بولے آپ نے میرے نام لیا، میں نے تو نہیں کہا، یہ کہہ رہے ہیں. اور شکایت کو میں نے نہیں ہے، یہ بولو اچھی آواز سے سبحان اللہ. صحابی کا عقیدہ ہمیں تسلیم کرنا ہے. حضرت اب حدیث بخاری کی پڑھ رہا ہوں، بخاری شریف سب سے پہلی جلد، بخاری قرآن کے بعد سب سے بڑی معتبر کتاب، اس بخاری میں موجود حضور کا صحابی نام ہے حضرت جابر بن عبداللہ. جلدی بولو کیا نام ہے؟ جابر بن عبداللہ. یاد رکھ لو، حضور کا صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. آج کوئی کہے کہ نبی کو علم غیب نہیں، میں نے کہا تیری نہیں پوچھیں گے، صحابی کی پوچھیں گے جنہوں نے سامنے بیٹھ کے سرکار کو دیکھا. وہ کہیں گے تو ہم مان لیں گے، نہیں تو پھر نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے نا. بخاری کی حدیث. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے کہا یا رسول اللہ سوال کرنا ہے. فرمایا بولو کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ، اللہ نے ہر چیز سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ سوال پر غور نہیں کیا آپ نے. اللہ نے کائنات میں ہر چیز سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ سرکار چاہتے تو فرماتے میں تو پیدا ہی سب سے آخری میں، مجھے کیا پتا کس کو پیدا فرمایا تھا، میں تو سب سے آخری میں آیا تھا. بھائی مجھ سے سوال کرو، بھائی آدم سے پوچھو سب سے پہلے آیا، وہ تجھے بتائے گا. نہیں، صحابی سوال کر کے بتا رہا ہے نبی ہوتا وہ جس کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے. صحابی کا سوال، صحابی نے پوچھا آقا بتائیے سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ تو میرے نبی نے فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل کل الاشیاء نورا نبیک من نورہ. اے جابر اگر پوچھنا چاہتا ہے تو پھر سن لے، اللہ نے کائنات کی ہر شے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے. صحابی پوچھ کے بتا رہا ہے کہ نبی کو پتا ہے جب کچھ نہیں تھا تب بھی کیا تھا وہ نبی کو، ٹھیک ہے نا. یہ عقیدہ. تو میرے صحابہ کا عقیدہ کیا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے نہیں بلکہ ہر شے کا علم موجود 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 موجود. اب جبریل امین فرشتوں کا سردار حضور کی بارگاہ میں آیا. میں نے کہا حضور فرماتے جبریل کسی نبی کے پاس تو 10 مرتبہ آیا، کسی کے پاس 2 مرتبہ، کسی کے پاس 4 مرتبہ. اکیلے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جبریل آسمان چھوڑ کر 24,000 مرتبہ تشریف لایا ہے. کتنی مرتبہ؟ اس کو بھی شوق تھا نا دیدار کرنے کا، کیونکہ مصطفیٰ کے چہرے میں لذت ہی ایسی تھی بھائی، جو ایک مرتبہ دیکھ لے اس کو جانے کو دل نہیں چاہتا تھا. اب حضرت جبریل آئے نا میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹے، سرکار نے فرمایا تیرے سوال کا جواب تو بعد میں دوں گا،
لیکن جبریل جی یا رسول اللہ فرمایا یہ بتا تیری عمر کتنی ہے، تیری عمر کتنی ہے؟ نبی کو کچھ نہیں پتا. میں نے کہا تیرے بارے میں تجھے خود کو نہیں پتا ہوگا، تجھ سے زیادہ تیرے بارے میں میرے نبی کو پتا ہے. جبریل سے پوچھ رہے تیری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے میری عمر تو پتہ نہیں کتنی ہے. آدم سے لے کر آپ تک سب نبیوں کا میں نے دیدار کیا، آدم سے لے کر آپ تک سب نبیوں کے پاس وہی لے کر آیا، سب نبی میرے جو ہے ہم کلام مجھ سے ہوئے، ہر نبی کی میں نے زیارت کی. جو 1,24,000 1,40,000 80,000 نہیں ہے خان صاحب کی طرح، 1,40,000 نبی. او بے شرم کہاں سے اتنے سارے نبی آ گئی ہے؟ 1,40,000 ہیں اپنی تقریروں میں. وہ 1,24,000 وہ بھی کم و بیش ہم لفظ کہتے ہیں، کم و بیش، پکا کنفرم نہیں ہے، کم و بیش، زیادہ یا کم ہے نا، یہ بھی ہمارے احتیاطی عقیدہ ہے. وہ 1,40,000 بنا دیے اس نے، اب پتہ نہیں وہ بیچ میں کس کس کو لاتا ہوگا، اللہ بہتر جانتا برا. لیکن انبیاء اللہ کی کتنے ہیں؟ 1,00,000، وہ بھی کم و. جب بھی کسی کو بتاؤ کہ اللہ کے نبی کتنے، بھائی اللہ کے نبی 1,24,000 کم و بیش. ٹھیک ہے، پورا کہا کرو تاکہ کم ہو تو ہمارا انکار نہ ہو، اور اگر کم ہو تو ہم زیادہ نہیں بول سکتے، زیادہ ہو تو ہم کم نہیں بول سکتے. کم و بیش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا کتنے ہیں. 1,25,000 تو پکے ہیں، اس کے اوپر 1,24,000 جو فرمایا جاتا ہے اس میں کم و بیش کا لفظ کہنا لازمی ہے. اب یہ تقریر سنیں، بات آخری تقریر ختم. حضرت جبریل سے پوچھا اے جبریل، توجہ کرنا بھائی، اے جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے میری عمر کا تو پتہ نہیں کتنی ہے، لیکن یہ ہے کہ چوتھے حجاب نور میں، چوتھے آسمان کے پردے میں نے ایک ستارہ دیکھا ہے جو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا. غور سے سننا جملہ. یا رسول اللہ عمر تو نہیں پتا، لیکن اتنا پتا ہے کہ چوتھے حجاب نور کے پردے میں، چوتھے آسمان کے پردے میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا. سرکار نے فرمایا تو نے کتنی مرتبہ دیکھا ہے؟ اس نے کہا آقا میں نے وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. ستارہ چمک رہا ہے، سوال نبی کر رہے ہیں، بات ہی مناسب ہی نہیں ہے. بھائی نبی اپنے بارے میں ستاروں کی پوچھ رہے ہیں، لیکن سنو یہی تو میرے نبی بتانا چاہ رہے ہیں. فرمایا جبریل کتنی مرتبہ؟ کہ 70,000 سال کے بعد ایک دفعہ چمکتا تھا اور میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا. سنی بولے، باقی تقریر ختم کرنے لگا ہوں، باقی چپ رہے، میری طرف سے چھٹی ہے. سنیوں کو چھٹی نہیں ہے، تقریر ختم ہے. فرمایا جس کو تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، سرکار نے فرمایا وعزت ربی، اے جبریل مجھے میرے رب کی قسم، انا ذالکل کوکب، وعزت ربی انا ذالکل کوکب. فرمایا جبریل جس ستارے کو تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے نا، میرے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں مصطفیٰ ہوں. کیسے میلاد نہیں بنایا اس محبوب کا؟ وہ بات فرمایا جس کو تو دیکھ رہا تھا وہ میں مصطفیٰ ہوں. کل تک مجھے ستارے میں دیکھ رہا تھا، آج مصطفیٰ کو مدینے میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے. اللہ ہمیں حضور کا میلاد بنانے کی توفیق عطا فرمائے. جاتے جاتے دو آپ کو جو ہے خوشخبری سنا دوں. اتنی زور سے بولا کہ وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ بھی کانپے گا. دو خوشخبری. اگلا جو پچھلا جمعہ ہم نے پڑھایا ٹرانسجینڈر کے خلاف قرآن و حدیث کی روشنی میں. سنیو تمہاری محنت رنگ لے کر آ گئی، اللہ کا شکر ہے. ادھر میلاد مصطفیٰ کا چاند دکھا، ادھر بل بھی مسترد ہو گیا ہے. یہ بے حیائی کا بل ختم ہو گیا. کہنے لگے وہ کیسے ختم ہوا؟ اور میں نے کہا میرے محبوب کی آمد کا چاند نظر آیا. مصطفیٰ تو ہر بے غیرتی کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. ادھر چاند دکھا، میرے نبی کا میلاد کا مہینہ بتا رہا ہے. جب مکہ میں یہ بے حیائی چل رہی تھی، سرکار مکہ میں آئے تھے، وہاں سے بے حیائی ختم ہو گئی. پاکستان میں بل پاس ہوا، چاند دکھا تو یہاں سے بے حیائی ختم ہو گئی ہے. اللہ کا شکر ہے تمہاری محنت رنگ لے آئی. تم نے جو اچھل کے لگائے تھے نعرے، وائٹ ہاؤس سے فون آیا تھا کہ ہاں ہم یہ چینج کر رہے ہیں، نہ مسلمانوں سے کوئی. میں نے کہا بھائی یہ مسلمان ہمارے جو گناہ گار ضرور ہیں، لیکن مسلمانوں تمہیں اپنے ایمان کی طاقت کا پتہ نہیں ہے. ہماری ایمان کی طاقت کے سامنے خدا کی قسم کوئی بھی ٹکرا نہیں سکتا ہے. لیکن حقیقت یہ کہ ہمیں اپنے بارے میں جو ہے کنفرم نہیں ہے، ہمیں اپنے بارے میں یقین نہیں ہے، ہمیں اپنی طاقت کا پتہ نہیں ہے. جس وقت یہ مسلمان ایک ہو کر ایمان والے ہو گئے نا، تو خدا کی عزت کی قسم سارے یہ اوپر بیٹھنے والے تمہاری جوتے صاف کرنے میں نوکر بنے گے انشاءاللہ. لیکن وقت یہ ہے کہ تمہیں رسول اللہ سے عہد کرنا پڑے گا. تمہیں اپنے محبوب سے وعدہ خلافی نہیں، وعدہ کرنا پڑے گا کہ آقا ہر چیز ٹھکرا سکتے ہیں، تیرے دین پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد.
جس کے ہاتھ نیچے ہیں اللہ کرے اللہ اس کے ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہیں کرے. اٹھا کے بولنا اونچی آواز سے سرکار کی آمد, دلدار کی آمد. ہاتھ اٹھا کر بولو, لہرا کر بولو, دلبر کی آمد, منٹھار کی آمد. نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کرنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی, اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. اپنے گھر میں ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق حضور کا میلاد منائے. وما علینا الا البلاغ المبین.